once again. That is another lecture. That is probably it is third lecture upon the important questions, upon the important points of communication signals. And we have already completed 2 lectures. In one lecture we have completed 1 unit. And in second lecture we have completed the second unit to some extent. And this is the third lecture. Here, inshallah, we will try to complete this lecture, inshallah. Now, another topic, very important topic, which will help you in your life also. Because I always say that whatever you will learn, whatever you will get, apply that in your real life. Otherwise, that is useless, isn't it? That is leadership skills. یہ تو ضروری سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں that we are human beings. We have to live in the company of others. But you may have heard a quote, it is better to serve in heaven. To serve in heaven. It is better to rule in heaven. It is better to rule in hell. It is better to rule in hell than to serve in heaven. یعنی کہ اگر انسان جنت میں ہوگا, اگر وہاں بھلائی نہیں ہوگی, اس سے بہتر ہے جہنم ہی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے. انسان کو مطلب انسان ایسا ہونا چاہیے, دوسروں کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے, دوسروں کو اپنے انڈر رکھنا چاہیے. سمجھ رہا ہے؟ وہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ ایسے پاسبل نہیں ہے. آپ چھڑی لائیں گے, ابھی میں پٹائی کروں گا اگر آپ میرا نہیں مانیں گے. نہیں, آپ میں ایسی کوالٹی ہونی چاہیے. آپ نے وہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے لوگ سب نہیں, زیادہ تر پالیٹیشین لوگ ہیں تو وہ مطلب زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں, مگر ان میں ایسا اسپیچ ہوتی ہے, ایسی جادو ہوتی ہے. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو بھی اپنے کنٹرول میں لاتے ہیں. وہ کیسے؟ ان میں یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہے. سمجھ رہا ہے؟ تو یہی لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں آج ہمیں پڑھنا ہے. یہ کیا ہے, ان کو کیسے ڈیولپ کریں گے, سمجھ رہا ہے؟ یہی پڑھنا ہے. پہلے دیکھیں لیڈرشپ. Leadership skills can play a significant role in one's life to become a good leader. ہے نا؟ لیڈر بننے کے لیے تو لیڈرشپ کوالٹیز ہی ہونی چاہیے کہ میرے پہلے کہا ہے. لیڈرشپ کوالٹیز کون کون ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہے ٹرسٹ, بھروسہ کرنا چاہیے. اگر آپ بھروسہ ہی نہیں کریں گے اپنے جو آپ کے فالوورز ہوں گے تو آپ کیا کر سکیں گے؟ ٹرسٹ, ڈیموکریٹک اینڈ سیکولر تھنکنگ. آپ کو معلوم ہے ڈیموکریسی کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے بائی دا پیپل, فار دا پیپل, آف دا پیپل. پھر وہ الگ بات ہے. بدقسمتی سے آج اس کی ڈیفینیشن ماڈیفائی ہوئی بائی, BUI, بائی دا پیپل. لوگوں کو خریدو, BUI بائی, یعنی کہ بائی دا پیپل, آف, OFF, یعنی کہ باندھ ہے, چھوڑو ان کو. بائی دا پیپل, آف دا فار, FAR, فار, یعنی کہ دور, ان سے دور ہے. وہ تو الگ بات ہے. ہاں, اور سیکولر تھنکنگ. سیکولر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیکولر کا معنی ہے یعنی کہ there is no difference on the basis of religion. کوئی مسلم ہے, کوئی غیر مسلم ہے. آج آپ کو معلوم ہے آج تو مسلمز میں بھی سیکٹرز ہیں, حنفی, شافعی, حنبلی, پھر تو جماعت اسلامی, اہل حدیث, بریلوی. تو بات ہی نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. ہاں, لیڈرز آج تو لوگ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, ان کو لڑاتے ہیں, خود فائدہ اٹھاتے ہیں. لیڈر should have qualities like, لیڈر میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے. سیٹنگ گولز, اس کے پاس تو پہلے گول ہونا چاہیے, ایم ہونا چاہیے, مجھے کرنا کیا ہے. ہاں, اسٹرکچرنگ دا ٹیم پراپرلی. جو اس کے پاس وہ لوگ ہوں گے, آپ ٹیم, ان کو اسٹرکچر دینا ہے, آپ کی یہ کام ہے, آپ کو یہ کرنا ہے. موٹیویٹنگ ادرس, سب سے اچھا تو ان کے پاس موٹیویشن ہونا چاہیے. وہ ایسے کہتے ہیں میں آپ کے لیے یہ کروں گا, جب میں کامیاب ہوگا تو آپ کو میں ہوا بھی بند کروں گا. سمجھ رہا ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے. بلڈنگ دا سیلف اسٹیم, جب وہ یہ بھی کہتے ہیں نا, لوگ ڈالے بجاتے ہیں. سیلف اسٹیم, خود کے لیے وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں نا کہ میں جو ہوں نا, میں نے کبھی غلط نہیں کیا ہے, کیونکہ میں نے کسی کو آج تک مدد ہی نہیں کیا ہے نا. ہاں, انسان انڈسٹینڈنگ پرائڈ, ان کو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے پھر میں نے یہ کیا ہے. یہ ہونی چاہیے. یہی تو لیڈرشپ کوالٹیز ہے. Some of the key skills to encourage as a leader.
ہاں لیڈر کو یہ سکلز انکریج کرنے چاہیے، کوآپریٹ کرنا چاہیے، کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، نیگوسیشن کرنا چاہیے، اوپن کمیونیکیشن. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے لڑائی کا جڑ ہوتا ہے نا وہ مس کمیونیکیشن ہوتی ہے. جو ہے نا مس کمیونیکیشن ہوگی ہے، کسی نے اور کچھ کہا، لوگ اور کچھ سمجھتے ہیں تو پھر اس سے لڑائی تو ہوتی ہے. سمجھ رہا ہے؟ جیسے شاید میں نے آپ کو جو کہا تھا کہ کسی کو بچہ پیدا ہوا وہ بلیک تھا تو لوگوں نے کہا اس کا بچہ بلیک ہے، کسی نے کہا اس کا بچہ کوا جیسا بلیک ہے. پھیل گئی لوگوں نے کہا اس نے کوے کو جنم دیا. تو یہ مس کمیونیکیشن ہے، میرے کہنے کا مس کمیونیکیشن ہے. پھر کیا ہے؟ ہاں تھنک کریٹیکلی. ہر ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے، پازیٹو تھنکنگ. اور کریٹیکلی کا معنی ہے ہیلدی کرٹیسزم کا معنی ہے یعنی کہ دونوں چیز دیکھنا ہے. غلط کیا ہے؟ دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. اس کے لیے اندر ٹاپک ہے، آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے یہ کام ہے، یہ کام نہیں ہے. آپ کے جو کوشچنز وہاں ہیں نا ایگزام میں، مطلب اگر آپ تو بک بھی دیکھیے، آپ کے زیادہ سے زیادہ جو لانگ کوشچنز ہوگی وہ 5 مارکس کے ہوگی. اس میں کتنا لکھنا ہے؟ آپ کی کیلکولیشن پر جو ہے وہاں انہیں لکھا ہے 200 ورڈز. تو یہ تو کافی ہے. ہاں آفٹر دس دیر از انٹرپرسنل سکل، یعنی کہ آپ کو انٹرپرسنل آپس میں مطلب سکل آپس میں ہونی چاہیے، آپس میں اتفاق کے لیے. ٹو فالو اینڈ مینٹین اسٹرانگ انٹرپرسنل ریلیشن ایٹ ورک پلیس ول آل از ویری امپورٹنٹ سکل. آپ کو معلوم ہے مثال بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے یا یہی کالج ہے یا اور کوئی ہوتا ہے یا آپ کا کلاس روم ہے، وہاں تو مطلب جو بندے وہاں کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو آپس میں مطلب اتفاق ہونا چاہیے. کیا اتفاق میں طاقت ہے. یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی، یعنی کہ وہی بات ہے، ڈیوائڈڈ وی فال، یعنی کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے. تو بہت اچھی سکل ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ انسان ایسا نہیں ہوگا جو ہر کسی کا جھگڑنا نہیں ہوتا ہے. یہی ہے انٹرپرسنل سکلز میکس آور انوائرنمنٹ پلیزنٹ اینڈ فرینڈلی which is directly related with success. اس سے ہمارا ماحول اچھا رہتا ہے تو اس کا معنی ہے کامیابی. ہاں interpersonal skills focuses on opportunities and optimize teamwork which is directly related to achieve our goal. جب یہ سکل انٹرپرسنل سکلز اچھے ہوں گے، آپس میں اتفاق ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے جو گول ہوگا ہم اس کو اچیو کریں گے. جب اس کو اچیو کریں گے تو یہ سیدھی سی بات ہے جو ہمیں سکسیس تو سیکھتی آئے گی. Interpersonal skills help us to be more innovative. اس سے ہم زیادہ انوویٹو ہوتے ہیں، نئی نئی چیز ہم ڈسکور کرتے ہیں. The ability to build a good relationship with interpersonal skills is hallmark of true leader. جو لیڈر اچھا ہوگا اس میں بھی یہ کوالٹی ہونی چاہیے. سمجھا رہے؟ ان کو آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے، ہے نا. وہ تو خود نہیں جھگڑتے ہیں، وہ دوسروں کو جگہ لڑاتے ہیں. پبلک، ہاں یہ ایک ٹاپک تھا. اور ایک another important topic that is اگر میں ابھی آپ کو بلاؤں گا یہاں، سر نہیں سر معافی سر میں نہیں سر نہیں. کوئی کیا تیار ہے یہاں آنے کے لیے؟ ہے کوئی اس وقت؟ آپ ہے کوئی؟ کیوں نہیں؟ مطلب آپ نے اتنی کانفیڈنس آپ نے سب کہنے چاہیے سر میں کوئی میں نہیں کہتا. میں سمجھا نا؟ ہاں صاحب تو کہتے ہیں تم آپ، یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پبلک اسپیکنگ. جب آپ یہاں آئیں گے آپ کو یہاں اسپیچ دینا ہے. آپ کے میں کون سی قابل ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہی آج پڑھنا ہے. مگر میں آپ کو بار بار چلو پھر اس کو پریکٹیکل لائف میں بھی اپلائی، ادروائز اٹ از یوز لیس. میں نے پڑھایا، آپ نے سنا، کھیل ختم. ایگزام میں لکھیں گے. فائدہ کیا ہے؟ پبلک اسپیکنگ کیا ہے؟ پبلک اسپیکنگ از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور ڈیلی لائف. ہاں لاسٹ اب یہاں گرو ایک جگہ دوسری جگہ. پبلک اسپیکنگ چیک بائی، ہاں آپ بھی یہاں پبلک اسپیکنگ کیسے ہم چیک کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پبلک اسپیکنگ جگہ پریزنٹیشن ہمیں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، ہمیں اسپیچ دینا ہوتا ہے یا گروپ ڈسکشن یا انٹرویو سے. انہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کتنے پبلک اسپیکنگ ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں.
some of the important elements that will help you to become a successful speaker are, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अच्छे स्पीकर बनने चाहिए, क्योंकि आप लोग तो हैं स्पीकर, मगर कौन से स्पीकर? बाथरूम स्पीकर, है ना? बाथरूम में आप भी बातें करते हैं बहुत बहुत, है? हाँ, क्या करता है? डिलीवर इन प्रॉपर मैनर, तेरे जॉब को कहना है वो प्रॉपर अंदाज में कहना चाहिए. गुड वॉइस क्वालिटी होनी चाहिए. जब वो वॉइस होती है ना, आपको मालूम है फिर क्या भी होगा, तो फिर सब ऐसे करते हैं. मेरी तरफ आके इधर उधर की वॉइस होगी तो फिर बंद ही रखते हैं. क्वालिटी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, प्रॉपर पॉज, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है. मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, कभी आप वो मतलब नकल करते हैं ना, फिर आप कहते सर आपने मार्क्स ही नहीं दिया है, हमने तो आपके ही नोट्स लिखे हैं. सर मैं भी दिखाऊंगा, मैंने आपके नोटिस बराबर पब्लिश किए हैं, मैंने इसका फोटो स्टेट अपने पेपर में किया है. आप कह रहे हाँ किया होगा, क्यों नहीं, मगर जब आप करते थे ना थोड़ा इधर उधर हुआ होगा. मैंने शायद आपको इससे पहले भी कहा है, अगर मामूली सा जो हमें लगता नहीं है ये कामा हमें ये लगता नहीं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, शायद मैंने आपको इससे पहले भी कहा है. मैंने कहा स्टैंड अप, याद है, स्टैंड अप, डोंट सिट, ये तो खुद ही आया कामा, सिट डाउन, स्टैंड अप, डोंट, हाँ, स्टैंड अप, डोंट सिट डाउन. इन दो सेंटेंस में क्या फर्क है? फर्क है क्या? दोनों तो वहां भी यही है, यहाँ भी स्टैंड, यहाँ भी स्टैंड, यहाँ भी आप, यहाँ भी आप, यहाँ भी डोंट, यहाँ भी डोंट, यहाँ भी सिट, यहाँ भी सिट, यहाँ भी डाउन, यहाँ भी डाउन. फर्क क्या है? यहाँ भी तो कामा है, यहाँ भी कामा है, यहाँ भी कामा है, यहाँ भी कामा है. कामा की जगह इधर उधर है तो मायने ही चेंज हुआ. चेंज खाली नहीं हुआ, अपोजिट हो गया, अपोजिट. हाँ, पहला हुआ है स्टैंड अप, डोंट, उठो उठो, सिट डाउन, बैठो. दूसरा है स्टैंड अप, उठो, डोंट सिट डाउन, बैठो मत. अपोजिट माइंड, समझ आ रहा है? यही तो मैंने यहां लिखा है, यानी कि प्रॉपर पॉज होना चाहिए, जहां रुकना है वहां रुकना है. ये गाड़ी नहीं है रुकना है, जब हम बातें करते हैं तो कहां पॉज देना है. हाँ, यूज सुटेबल जेस्चर्स, मैंने आपको कल भी कहा है, मैं आपको कहूंगा. आपको समझ में आया क्या ये प्रॉपर जेस्चर है? आपने खाना खाया, ये प्रॉपर जेस्चर है? मतलब जो जेस्चर वही तो यूज करना है. एंड दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, ऊपर सिक्योर देना चाहिए. मेक यूज ऑफ नॉन लैंग्वेज वेयर अप्रोप्रिएट. आई कंटेक्ट फ्रॉम स्पीकर ऑडियंस, आई कंटेक्ट इज नेसेसरी. जो ऑडियंस होंगे उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो गड़बड़ खाते हैं ना. हाँ, उसका ख्याल रखना है. अप्रोप्रिएट जेस्चर्स आर नेसेसरी. बीइंग प्रॉपर पोस्चर, अच्छे पोस्चर में ऐसा नहीं बैठा है, ऐसा नहीं बैठा है, ऐसा नहीं बैठा है, अच्छा पोस्चर में बैठा है. यूज पैरा लैंग्वेज विद गुड वॉइस. आपको मालूम है खासकर लड़कियों के अल्लाह ताला ने जो ये दी है, इनकी वॉइस अच्छी होती है तो उसमें ज्यादा ही होता है. वही वॉइस अच्छी होनी चाहिए, पिच अच्छा होना चाहिए, टोन अच्छा होना चाहिए. हाँ, टू द पॉइंट और प्रिसाइज विद गुड क्लैरिटी. ज्यादा तो बातें नहीं करनी चाहिए, टू द पॉइंट कहना चाहिए. समझा ना है? ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, जो कहना है वो नहीं कहना चाहिए. प्रॉपर इंटोनेशन, एम्फेसिस, लिसन अदर्स, बाकी का भी सुनना चाहिए. समझा ना है? अब हमें है ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन हम किससे कहते हैं? आपने भी किया है, कॉलेज में भी, स्कूल में भी. बहुत सारे लड़के आते हैं, इनको एक साइड रखते हैं, दूसरे लड़कों को दूसरी साइड रखते हैं, फिर इनको कोई टॉपिक दिया जा रहा है, इसी को ग्रुप डिस्कशन कहते हैं. वही ग्रुप डिस्कशन है ना? हाँ, है ना? हाँ, अब हम देखेंगे उसकी कुछ डेफिनेशन है. ये है डेफिनेशन, यानी कि यही जहां इंडिविजुअल उसके अप्रोप्रिएट हम देखें. इसको हम सिलेक्ट करना होता है, किसी को स्कॉलरशिप के लिए, किसी को और किसी के लिए, तो इसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं. या हम उनको टीम में देखते हैं, इनका टीम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि वो टीम में कैसे करेंगे, उनका वहां क्या इंपॉर्टेंस रहेगी. ये तो कुछ डेफिनेशन है. अब ये इंपॉर्टेंस, ये ग्रुप डिस्कशन हम क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले हम
سلیکٹ کرتے ہیں کسی پروگرام کے لیے, کسی کورس کے لیے اگر ہمیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے گروپ ڈسکشن رکھتے ہیں. اسی طرح جو ابھی میں نے کہا ہے کہ ٹیم میں ہم دیکھتے ہیں وہ کسے کیسے آپس میں کوآپریٹ کریں گے, کیا وہ آپس میں لڑائی کریں گے یا نہیں, کیا آپس میں باتیں کریں گے یا نہیں. سمجھ رہا ہے؟ جب گروپ میں ہوں گے تو اس میں باتیں نہیں کرنے ہاں. اور کیا, یعنی کہ ان کی کمیونیکیشن سکل ہم کیا کریں گے, وہ کیسے کہیں گے, کس اندازے میں کہیں گے. اسی طرح ان کا ڈکشن اور پروننسیشن کا انداز اور کیسے کہنے کا طریقہ ہے. اسی طرح جو میں نے آپ کو کہا ہے لینگویج اور ان کی پوسچر کس طریقے سے وہ دیکھیں گے, کیسے باتیں کریں گے. ہاں, تو ایبلٹیز ججنگ ان گروپ ڈسکشن ہے کہ کیا کیا ہم وہاں کرتے ہیں ان کو جج. کنڈکٹ از ایٹ اسپیکنگ وتھ ادر, میں کہ وہ بات کے ساتھ کیسے باتیں کرتا ہے, یا اس کا بہیویئر ہم دیکھتے ہیں. یا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب گروپ ڈسکشن ہوگا وہاں اگر آپ کو کوئی ٹاپک دیں گے جو کنٹروورشل ٹاپک ہوگا, مثال کے لیے کوئی ٹاپک از اسلام بیٹر اور ناٹ, ان اسلام ٹیررزم, مثال کے لیے ہم نہیں, ہم کہیں کہ نعرہ تکبیر نہیں کہنا ہے, ہمیں تو ڈیفینڈ کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہمیں تو نالج سے ڈیفینڈ کرنا ہے, لینگویج سے. سمجھ آ رہا ہے؟ وہی یعنی اوپن مائنڈ ہونا چاہیے, فلیکسیبل ہونا چاہیے. ہاں, اس میں لیڈرشپ تعلیم چیک کیے جا رہے ہیں, کوئی پرابلم دی جا رہی ہے, وہ دیکھیں کہ آپ کیا اس کو حل کریں گے یا نہیں. اور خاص کر ٹائم, وہاں ٹائم ہوتا ہے جن میں وہاں کوشچن دیتے ہیں, پھر مطلب جب وہ 1 منٹ ہوتا ہے تو 1 منٹ کی بیل ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں ٹائم از اوور سر, اس کا آنسر ہے نہیں, ناٹ ایکسیپٹیبل ہے نا. اس کا خیال رکھنا ہے. چیک سوشل مائنڈ سیٹ اپ اینڈ کانفیڈنس, اور ہم وہاں کانفیڈنس دیکھتے ہیں. جو وہ جج ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ سچ کیا لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور کہ نہیں شاید ٹھیک نہیں ہے, نہیں یہ آپ کا ٹھیک تھا مگر آپ نے آپ کا ٹھیک نہیں ہے اسی لیے غلط. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں, اب بات ہے یہ کیسے گروپ ڈسکشن اچھا کیسا ہوگا. افیکٹو گروپ ڈسکشن, یہاں ہینڈ شیک نہیں کرنی ہوتی ہے, موبائل کرنی ہوتی ہے. ہاں, سب سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تھنک بیفور یو اسپیک, پہلے سوچ پھر بول. سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ جب انسان نے بات کی پھر اگر ہم اس کو پکڑیں گے واپس آئیں گی نہیں, پھر بات یہی ہے. ہاں, اور پیک اپ کلیوز فرام دا ڈسکشن. کبھی کبھی جو وہ مطلب جج ہوتے ہیں یا باقی لوگ, وہ کبھی کبھی کلیو دیتا ہے, اشارہ دیتا ہے. اشاروں کا فائدہ اٹھانا چاہیے, ہے نا. کبھی کبھی اشارے میں بھی کام چلتے ہیں نا, آپ کو تو زیادہ معلوم ہے, تو اس کا خیال رکھنا ہے. بیک اپ یور فیکٹرز. ہاں, جب آپ کوئی بات کہیں گے فگرز اور فیکٹس کہنے چاہیے. سر اس ڈیٹ پر یہ ہوا ہے سر, سمجھا, ڈیٹ اور فگرز اور فیکٹس. ہاں, بی مائلڈ اینڈ شیور آن یور پریزنٹیشن آف ویوز. ہر ہمیشہ مائلڈ ہونا چاہیے اور مگر پورا یقین ہونا چاہیے. زیادہ وہ نہیں ہو سر نہیں میں نہیں مانوں گا یہی ہے, نہیں, مائلڈ کام انداز میں ہے, مگر ہر ہمیشہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں, اسپیک ٹو دا پوائنٹ, اور ٹو دا پوائنٹ کہنا چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں بہت ساری بسار, ایک دن یہ ہوا کہ میں بیمار تھا, پھر سیدھے کہنا تھا سر میں یہ کل لیو تھا تو کھیل ختم. ہاں, بی کام, لسن ٹو ادرس, باقی کا بھی سننا چاہیے. اور ہیو ریسپیکٹفل مائنڈ سیٹ اپ, ہر ہمیشہ دوسروں کا عزت بھی کرنا چاہیے. خاص کر گروپ ڈسکشن میں وہ ججی سے چیک کرتے ہیں یور باڈی لینگویج ہے ٹوگیدر ایز آف بہیویئر. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گروپ ڈسکشن میں وہ ادھر ادھر کرتے ہیں, ادھر ان کو مطلب وہ کیسے پڑھیں جس کو ہم کہتے ہیں انریسٹلیس ہوتی ہے نا, تو مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, وہ نان افیکٹو گروپ ڈسکشن اس کو کہتے ہیں, یعنی خامیاں. ڈونٹ انیشیٹ ڈائلاگ. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے, کوئی کوشچن کسی نے پوچھا یا کوئی ٹاپک, اگر آپ کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے تو اس کو انیشیٹ ہی مت کرو. اٹ از بیٹر ٹو کیپ مم, ہے نا. آپ کو لگے نہیں پھر بھی ہم کہیں گے, پھر بھی آپ کہتے ہو نا, نہیں پارڈن ہے, پارمیشن سر ماجی. ہاں, ڈونٹ شو مور کانفیڈینس. میں نے بھی کہا ہے کانفیڈینس مار زیادہ بھی نہیں. کبھی کبھی آپ غلط پر بھی کانفیڈینس دکھائیں گے, وہ غلط ہوگا, ہم کہیں یہ غلط ہے, نہیں سر ٹھیک ہے, نہیں غلط ہے, نہیں ٹھیک ہے. اتنا بھی زیادہ کانفیڈینس نہیں دکھانا چاہیے. ہاں, ڈونٹ انٹرپٹ. ہاں, کوئی جاب دے رہا ہے
تو آپ اس کو مداخلت کرتے ہو. اس کو بھی کہنے دو. جو باقی ہے دو چینج یور اوپینین, جو میں نے بھی کہا ہے کو جو ججز ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں شاید دوسرے کو کیا لگتا ہے, نہیں جو آپ نے آپ کہا ہے اس کو آپ چینج نہیں کرنا چاہیے. کمل ہاں, نو لانگر فیل انکانفیڈنٹ. ہاں, اور ایک بات ہے کبھی کبھی گروپ ڈسکشن میں آپ سے پہلے کوئی جواب دیتا ہے, وہ بھی وہی کہتا ہے جو آپ کہنے والے ہوتے ہیں, جو آپ کہنے چاہتے ہو. آپ کہتے ہیں اب اس نے کہا اگر ہم بھی کہیں گے تو یہ کہیں گے آپ نے اس کا کہا, نہیں اس سے کچھ اثر نہیں آپ پر پڑے گا, ٹھیک ہے, مگر ہاں آپ اپنے اندازے میں کہیں گے, اس نے اپنے اندازے میں کہا ہوگا. ڈونٹ لیٹ یور پرسنل بیاس نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ بیاس نہیں ہونا چاہیے. مثال کہ آپ لڑکیاں ہیں, آپ لڑکے ہیں, اگر لڑکی میں کوئی غلطی ہوگی تو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے. اگر لڑکوں میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ تو ایکسپٹ کرتی ہے نا, وہ تو ہے نا, لڑکی میں غلطی تو ہے نا, وہ تو ایکسپٹ کرنا ہے. کلاس کے خلاف ایگزام ڈسکشن ہے اب ہے. ہاں, ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے امپورٹنٹ یہ ہے کلاسیفیکیشن آف ٹائپس ہے. کلاسیفیکیشن آف ٹائپس سے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو ہے. ایک ہے کہ ہاں اسٹرکچر گروپ ڈسکشن. اسٹرکچر میں پہلے ہی ہم اس کو بی سائلنٹ میں سائلنٹ. ہاں, یعنی کہ اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے, پہلے ہی ہم کہتے رکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اس کو ٹریڈیشنل بھی کہتے ہیں, ٹاپک ہمیں پہلے دیا ہوا ہوتا ہے. آپ اسٹرکچر اس کا اپوزٹ ہے, یہاں ہی ہم کوئی ٹاپک اٹھائیں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ رول پلے کا معنی ہے, مثال کے لیے ہم کہیں گے آپ کو ٹیپو سلطان کا رول اپلائی کرنا ہے, آپ کو اور کسی کا مثال کے محبوبہ مفتی کا ہے یا کسی کا رول کرنا ہے. ہاں, اسی طرح گروپ ڈسکشن میں نامنیٹ لیڈرز, کبھی کبھی ہم لیڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہی کنٹرول کرتا ہے اپنے جو اس کا اپنا ٹیم ہوتا ہے. فوکس آن گروپ ڈسکشن, کبھی کبھی وہاں گروپ ڈسکشن پر زیادہ فوکس دیا جا رہا ہے. کلاسیفیکیشن آف ٹاپکس ان گروپ ڈسکشن. اب کون سے ٹاپکس پوچھے جاتے ہیں گروپ ڈسکشن میں. ایک ہوتا ہے فیکچوئل ٹاپک. فیکچوئل ٹاپک کا معنی ہے جو حقیقت نہیں ہوا ہوگا. مثال کے لیے میں کہوں گا آپ بتاؤ تاج محل کے بارے میں, اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک, اگر نہیں ہے پھر کسی کو کہا ہے کہ تاج محل, اس نے کہا تاج ہوتا ہے جو مرغا ہوتا ہے اس کو تاج ہوتا ہے نا. یہ تو مطلب پہلے معلوم ہونا چاہیے. کسی کو کہا گیا ہے ویجیبل کے بارے میں, اس کو معلوم نہیں تھا ویجیبل کسے کہتے ہیں, اس نے کہا ویج مجھے معلوم نہیں ہے مگر ٹیبل مجھے معلوم ہے, اس کو وہ میز کو کہتے ہیں. مگر میرے کہنے کا مطلب ہے یہاں فگرز, اگر آپ کو نالج ہے تو ٹھیک, نہیں ہے تو نہیں کہنا ہے. کنٹروورشن جہاں جو کوئی کہتے ہیں, مثال کے لیے کیا کہتے ہیں, کیا ہم اس کو کہتے ہیں جو میلز اور فیمیلز ایک ہی ایجوکیشن ہوگی, اس کو کیا کہتے ہیں, نہیں مطلب کیا ایجوکیشن کہتے ہیں, میل اور فیمیل کیا کو ایجوکیشن مثال کے لیے کو ایجوکیشن. کوئی کہے گا کو ایجوکیشن ٹھیک ہے, کوئی کہے گا نہیں کر رکھے, کوئی کہے گا یہ لوگ کہیں گے ڈاؤری سسٹم ٹھیک ہے کیونکہ ان کو ہوتا ہے, یہ بیچاری کہیں گے سر یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کو بیچاروں کو نکالنا پڑتا ہے. مثال کے لیے یہ تو مطلب کنٹروورشل ٹاپک سے اگر ان پر ڈسکس کیا جائے گا. ہاں, کیس اسٹڈی, ہم آپ کو کوئی اسٹڈی دیں گے, کوئی کیس, ہم کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں زیادہ ٹھنڈ ہے یا مثال کے لیے کیا کہتے ہیں وائلو میں زیادہ ٹھنڈ ہے. اب کو اسٹڈی کرنی ہے, کیا گرل زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا بھائی زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, نہیں یہ تو مطلب کیس اسٹڈی کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا 5-6 ان میں 5 سال اس میں. ہاں, اسی طرح ایبسٹریکٹ ٹاپکس, خیالی, کبھی کبھی ہم لکھے مثال کے لیے آپ سی ایم بن گئے, اب ہم سی ایم ہے تو آپ کیا کریں گے اس وقت. ہاں, اس کے بعد ہے ادر ون امپورٹنٹ انٹرویو آپ کو معلوم ہے انٹرویو ہے. انٹرویو جب ہم کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, وہاں وہ انٹرویو کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیشن ہے, کہاں سے لیا گیا ہے, کیا کیا گیا ہے, ہمیں تو یہ نہیں کیا, اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے. جیسے وہاں تھا کلیکٹو پرسنل پروفیشنل انفارمیشن, ہم دیکھتے ہیں کہ جو کو ہم سلیکٹ کرنا ہے کیا اس میں وہ انفارمیشن ہے
وہ اس کے لائق ہے یا نہیں. ویریفائی کرتے ہیں تھریڈ فیگرز. ہاں اگر آپ کو انٹرویو کے لیے جانا ہے پہلے اس کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنی ہے. آپ کو زیادہ نہیں کھانا ہے. آپ زیادہ کھائیں گے پھر وہاں زیادہ ایئرس ہوں گے تو وہ بات سمجھ آ رہا ہے. کام بھی نہیں کرنا ہے, بھوکے بھی نہیں جانا ہے, پھر وہاں پیٹ میں چوہے دوڑے کیا کیا ہونا چاہیے. نمبر 1 کلیئرٹی. ہاں یعنی کہ جو آپ کہیں گے آپ کو پہلے کلیئر رکھنا ہے مجھے وہاں کیا کہنا ہے. سمجھ آ رہا ہے. امپریشن آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن, ہے نا. جب آپ پہلے آپ کا ڈریس کوڈ اچھا ہونا چاہیے, مطلب زیادہ تو فارمل بھی نہیں ہونا چاہیے, زیادہ انفارمل بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہونا چاہیے. جو جاب ہوگا مثال کے اگر سنگنگ کے لیے جاب ہوگا, اگر آپ وہاں ٹیڑھے کپڑے لگا کے لیں گے تو چلو لو جاؤ ہے. اگر مثال کے لیے کسی ریلیجس ٹاپک کے لیے کسی اور ٹیچر کے لیے دینا ہوگا تو وہاں فارمل بھی جانا ہے. سمجھا رہا ہے. ہاں پھر وہاں پریزنٹ, وہاں آپ پریزنٹیشن کیسے کریں گے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے پہلے جب آپ اندر آئیں گے پہلے نام کرنا ہے دروازے پر, پھر کہنا ہے میں کمنگ سر, یس کمنگ. پھر جب آپ وہاں پہنچیں گے وہاں ڈائریکٹلی چیئر پر نہیں بیٹھا ہے, یہاں تو چیئر ہے نہیں تو وہاں ڈائریکٹلی چیئر پر نہیں بیٹھا ہے, وہاں کہنا ہے کین سٹ اپ آن دی چیئر. اگر وہ اجازت دیں گے تب مطلب یہ ایٹیٹیوڈ ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. آپ ایک ٹائپس آف انٹرویو آپ کلاس کے کسان انٹرویو سے انٹرویو ختم کریے. ہاں ایک ہوتا ہے اسٹرکچر انٹرویو. اسٹرکچر میں میں نے جیسے وہاں کہا ہے یہاں پہلے ہی انہوں نے کوشچن لکھ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہی کوشچن لوگ پوچھتے ہیں, یعنی کہ آپ کو فائدہ ملے گا. جو دوسرے بندے لاسٹ پر ہوگی نا ان کو تو پھر وہی کوشچن پوچھتے ہیں. آج اسٹرکچر میں جو کوشچن ان کے جواب میں آئے گا وہ کہیں گے, ان نے لکھا کہ نہیں یہ ہوتا ہے. انٹرویو میں زیادہ سٹریس وہ نہیں ڈالتے ہیں, وہ مطلب وہ آپ کو پریشان نہیں کرتے, مگر کبھی کبھی ایک ٹائپ کا انٹرویو ہے جس کو سٹریس انٹرویو کہتے ہیں, وہاں وہ سٹریس آپ پر ڈالتے ہیں, وہ اسی ٹائپ کا انٹرویو ہوتا ہے. اسی طرح ہے پرسنل انٹرویو. پرسنل انٹرویو میں آپ کی پرسنالٹی چیک کرتے ہیں, آپ کی نالج نہیں, آپ کی پرسنالٹی جو آپ کو میں نے پرسنالٹی پڑھایا ہے. اسی طرح براڈ انٹرویو, براڈ میں سب کچھ پوچھا جا رہا ہے, خاص کر کے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے لیے KS IAS کے لیے ہوتا ہے. اب ہے گروپ انٹرویو. گروپ انٹرویو یہاں 2 ہے. اس کا معنی مثال کے لیے یہاں بہت سارے لڑکے ہیں, ان کو مطلب گروپس میں یہ گروپس میں ہے, ان کو ایک کو کوشچن اگر اس کو نکلا تو ٹھیک, اس کو نہیں نکلا ریفر ٹو سیکنڈ, ریفر ٹو تھرڈ. ایک لحاظ سے یہ, دوسرے لحاظ سے جہاں جو انٹرویو لیتے ہیں کبھی کبھی وہ پینل ہوتی ہے, بہت سارے ہوتے ہیں. پہلے ایک پوچھتا ہے ایک کوشچن جنرل نالج, دوسرا پوچھتا ہے کوئی اسپیسیفک سبجیکٹ, کوئی پوچھتا ہے پرسنالٹی کے بارے میں, کوئی GK کے بارے میں. تو اس کے لحاظ سے کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف پروسیس آف انٹرویو. اب انٹرویو کے مختلف لینے کے طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیلی فونک انٹرویو. کبھی کبھی آپ کا انٹرویو فون پر لیتے ہیں, آپ کو فون کرتے ہیں. کبھی کبھی آن لائن آپ کو معلوم ہے. ہاں کبھی کبھی فیس ٹو فیس, جب آپ یہاں ہی ہوں گے کلاس روم میں یا اور کسی جگہ. ٹائپس آف انٹرویو آن دی بیسس آف پرپز کے لحاظ سے اس کے ٹیکنیکل اور بہیویئر. ٹیکنیکل میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ کسی پرٹیکولر پوسٹ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. آپ لاسٹ ٹاپک ہے ایسی کہوں گی یہ پریزنٹیشن. پریزنٹیشن کا ان شارٹ معنی جیسے میں آپ کو یہ اس پر پڑھا رہا ہوں نا, اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں. مثال کے لیے جن کا حیدرآباد میں اسمارٹ بورڈ, اس میں کیا ہونا چاہیے, پہلے انٹروڈکشن پھر باڈی اور کنکلوژن. آپ کو معلوم ہے جب میں آپ کو کلاس میں پڑھا رہا ہوں پہلے میں آپ کو گریٹنگ کر رہا ہوں, ویلکم, گڈ مارننگ, السلام علیکم, وہی تو پریزنٹیشن میں ہونا چاہیے. اس کے بعد ٹاپک ٹائٹل, پھر میں کہنا آج ہمارا ٹاپک یہ ہے, وہی ہے. اس کے بعد ہے ویل بگننگ, پھر میں کوئی جوک کہہ رہا ہوں. بگننگ تو اچھی ہونی چاہیے, کوئی کوٹ جس سے آپ کا اٹریکشن آنی چاہیے کیونکہ آپ کو نیند ہوتی ہے. ٹائم ڈیوریشن, جیسے آپ اب ساتھ جلدی ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. باڈی میں کیا کرنا ہے, جو ہمیں ٹاپک ہے اسی کے لیے رکنا چاہیے, ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. مور ایگزامپل اینڈ ایکسپلینیشن. ایگزامپل اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو کبھی کبھی ایگزامپل بھی دینے چاہیے, ایکسپلین کرنا چاہیے. یوز سگنل ڈیوائسز, کبھی کبھی مطلب جو ڈیوائسز ہوں گے تو ان کو استعمال کرنا ہے. کنکلوژن میں سم اپ کہنا ہے. تھینک یو ورڈز کہنا چاہیے ضرور ہے. تھینک یو ڈیئر ہے. آنسر ڈاؤٹس, اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کہو. ہاں فیڈ بیک
में कह रहा हूँ, सेंड द फीडबैक। तो आप तो फीडबैक नहीं देते हैं। सेंड द फीडबैक हमारा यूट्यूब चैनल है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।